ہم قوم لا یشقا جلیسون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضر کو کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کی یہ محفل جو کہ ایک مختصر سی نشست ہے اور زیادہ تر جوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ عموماً جب ایسی پاک مجالس ہوتی ہیں، ایسی نشستیں ہوتی ہیں، تو عمر رسیدہ لوگوں کا زیادہ اکٹھا ہونا لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ محفل اس لحاظ سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ایسے جوان بھی یہاں دیکھیں کہ جو روڈوں پر، فٹ پاتھوں پر، سٹوروں پر، جگہ جگہ مختلف کاموں میں، حرکتوں میں مشغول ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی دیکھ لیے کہ جو اللہ اور رسول کے ذکر میں اس وقت اور یہ وقت جو ہے، یہ لمحہ، یہ ساتھ ہے، یقیناً اس رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ترین ہے، اور یقیناً اس کی رحمت شامل حال ہے تو تب آپ کے بیٹھے ہیں، اور اس کی رحمت کے بغیر اس محفل کو، اس نشست کو کوئی نہ رکھ سکتا ہے، نہ سجا سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مختصر چونکہ وقت ہے، مغرب کا بھی وقت ہے، تو چند چیدہ باتیں ہیں ذوق کے لیے، محبت کے لیے، شوق کے لیے عرض کرتا ہوں، تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں کی کیفیت جو ہے اس خوبصورت باتوں سے مزین ہو، اور جب دل کی حالت بدل جاتی ہے، اور جب حالت بدل جائے، ہاتھ اٹھا لے تو وہ ہاتھ اور رب تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہم تو ذوق کے متلاشی لوگ ہیں، شوق کو دیکھنے والے ہیں، جہاں دو بندے ذوق شوق والے مل جاتے وہی ٹھکانہ لگا لیتے ہیں، وہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر شخص کسی مفاد کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ دو بیٹھے ہیں، لیکن دو جو ہے وہ ان کا قلب اور روح اللہ اور رسول کی ذکر میں لگا ہوا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کاملین میں سے گزرے، مریدین میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ ایک مرید نے کہا، یا حضرت آج آپ بڑے خوش ہیں، آج آپ کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہے، حشاشیت ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے دوستو، میرا دل اس لیے خوش ہے کہ آج رب کائنات میرا ذکر بڑی اچھی مخلوق میں کر رہا ہے۔ تو مریدوں نے کہا کہ یا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ رب تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے میرے ساتھی، قرآن نہیں پڑھا؟ یا حضرت پڑھا ہے۔ پھر اس آیت کو پڑھ لو کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا ہے کہ تو مجھے یاد کر لے، پھر میں تجھے اس سے بہتر اونچی جگہ پر تجھے میں یاد کروں۔ تو آج جب میں نے ذکر کیا، میری دل کی حالت بدل گئی، میں سمجھ گیا کہ میرا ذکر رب تعالیٰ یقیناً اوپر فرما رہا ہوگا، تب میری دل کی حالت بدل گئی، تب میری یہ حالت بدل گئی۔ اسی طریقے سے یہ جو پاک محافلے ہیں، یہ کسوٹیاں ہیں، یہ اپنے دل، حال، کیفیات اور روح کی پرکھنے کی جگہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کو اپنے دل کی حالت کا پتہ چل جائے تو وہ ایسی پاک مجالس یا کسی صاحب نظر کے سامنے جا کر کے بیٹھ جائے۔ اگر اس کا دل لگنا شروع ہو جائے، آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہو جائے،
اس کے دل کی حالت بدلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ زمین نرم تھی اور اس نرم زمین پر بیج پڑا یا بارش کا قطرہ پڑا اور وہ اپنا اثر جو ہے اس وقت اس زمین پہ کرنا شروع کر دیا تو سمجھ لو کہ تیری دل کی حالت ایمانی حالت اچھی ہے. لیکن اگر تو جا کر کے بیٹھ جائے تیرا دل اس وقت جو ہے اور سخت ہو جائے بلکہ تیرے خیالات تصورات فکر باہر کی طرف زیادہ راغب ہونا شروع ہو جائے کہ فلانی جگہ پر جانا تھا فلانا وقت پر جانا تھا یہ کام کرنا تھا یہ کہاں کر کے پھنس گیا تو سمجھ لو کہ ہے تو دل گوشت پوست کا ہے لیکن اس وقت مثل پتھر کے ہے. بارش برس رہی ہے اور وہ اپنی رحمت برسا رہا ہے لیکن جیسے پتھر پر بارش برس کے اس سے نیچے آ کر کے ندی نالوں میں چلی جاتی ہے تیرے دل پر بھی برس کر کے باہر کی طرف تجھے کھینچ کے دوستان محترم ہر کام کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں جابوں کے لیے سرگرداں ہیں اپنے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے ہر اچھے برے ہر جائز و ناجائز ہر جانے اور نہ جانے والی جگہوں پر پہنچ جائے. اگر ہمیں اپنی دنیاوی خیالات دنیاوی ضروریات کے لیے رات کے 2 بجے بھی کوئی بلا لے اپنے گرم بستروں کو چھوڑ دیں گے اپنی نیندوں کو قربان کر دیں گے اور جا کر کے وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے. لیکن کبھی یہ سوچ لو کہ یہ جو چیز کے لیے جس کاموں کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں یہ کام یہ ضروریات یہ چیزیں رب تعالی نے اسی مخلوق کے لیے اسی بندوں کے لیے بنائی ہے لیکن بات تو وہ اس لیے ہے کہ جس کے پیچھے جانا تھا اس کو تو پیٹ کر دی جس کے پیچھے نہیں جانا اس کی طرف رخ کیا. اب وہ دنیا آگے ہے اور تو پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا ہے. لیکن اگر تیرا رخ اس دنیا سے ہٹ کر کے اس کی طرف ہو جائے پھر تیرا عالم یہ ہوگا کہ تو آگے ہوگا دنیا تیرے پیچھے بھاگ پھر دنیا تیرے پیچھے آئے. لیکن دنیا جب آئے گی اس میں تیرے اوپر تھوڑی بہت آزمائشیں ہیں تجھے ٹٹولا جائے گا کھنگالا جائے گا پرکھا جائے گا کیونکہ اب لو جو لگا دیا کسی کو دل جب حوالے کرتے ہیں وہ دل لینے والا تجھے آزماتا بھی ہے کہ بھئی اپنی چیز قیمتی میرے حوالے کر رہا ہے جو چیز دے رہا ہے وہ اپنے یقین محکم سے عمل سے صحیح طریقے سے وہ دے رہے یا کچا پکا ہے کہ 2 دن دے دیا تیسرے دن اٹھا کر کے پھر کسی غیر کے حوالے نہ کرے تو وہ تجھے پھر اس وقت آزماتا بھی. دنیا داری میں کسی کو ساتھ کہو کہ دل لگ گیا ہے تم بڑے یاد آتے ہو یہ ہے تو پھر وہ بھی آزمانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے تراشتا ہے چیک کرنے کے لیے. اس ملکوں میں تو نہیں پتہ لیکن ہمارے ملک میں پہلے زمانے میں کمہار جو ہوتا تھا جو کہ مٹی کے برتن بناتا تھا جو برتن پک جاتا تھا تو پھر اس کو ٹک ٹک کر کے چیک کرتا تھا. اب وہ اتنا ایکسپرٹ ہوتا تھا کہ اس ٹک ٹک کی آواز سے اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ برتن کچا ہے کہ پکا ہے. اگر آواز میں ذرا بھاری پن محسوس ہو جائے تو سمجھ جاتا تھا کہ پکا ہے لیکن کچا ہوتا کہ اٹھا کر اس کو پھر بھٹی میں رکھ دو اس کو پھر آگ کے حوالے کر دو تاکہ اس کو خوب تپش مل جائے خوب جل جائے نکلے تاکہ کسی کے پیاس بجانے کی کسی کے کھانے کی کسی کے کام آ جائے. یہی حال اس وقت ہے کہ پھر رب بھی کھنگالتا ہے کہ اب اس نے دنیا سے ناطا توڑ لیا ہے دنیا سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا ہے تھک گیا ہے یا تھک گیا ہے یا صحیح معنوں میں دل دے دیا ہے. اب جو ہے اس کو میں صحیح اپنی نعمت دینے لگا ہوں لیکن پہلے اس کو چیک تو کر لوں کہ اس قابل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پھر وہ چیک کیا جاتا ہے مختلف انداز میں. کبھی کبھی عزت خوب دے دی جائے گی شہرت دی جائے گی دائیں بائیں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اس میں اگر وہ تھوڑا سا اپنی کمزرفی دکھا دے گا وہ چیز آ کر کے رک جائے گی. کبھی کبھی دنیا خاص و عام میں اس کے ناموں کے ڈنکے بج جاتے ہیں.
MNA MTA دولت کے انبار والے سائے دائیں بائیں شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس پر آزمائش آتی ہے چیک کرنے کے لیے کہ آیا اس وقت اس کا رخ ان لوگوں کی طرف ہو چکا ہے یا اب بھی اس کا دل میری طرف ہی لگا. لیکن اگر اس وقت وہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے پھر کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اس کا ہو جائے پھر خدائی اس کی ہو جائے, پھر ہر چیز اس کے تابع ہو جائے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ایک شخص مرید ہو گیا. اب یہ مبتدی تھا, نیا نیا اسٹوڈنٹ بنا تھا, تو 100 قسم کے خیالات تھے, تفکرات تھے, دنیاوی دعائیں بھی تھی, حاجتیں بھی تھی, رب کا قرب بھی چاہتا تھا, ہر چیز اس کے دل میں موجود تھی. اب یہ شیخ کا کام ہے کہ مرید کی تربیت کس انداز میں کرنا ہے, کیسے چلانا ہے, کیسے دنیا کو دل سے نکالنا ہے, کیسے رب کی محبت پیدا کرنی ہے. یہ سارے مراحل ہیں. کبھی کبھی یہ مراحل دنوں میں طے ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی زندگیاں گزر جاتی ہیں. اسی لیے میں نے راستے میں راجہ صاحب سے کہا کہ شیخ کا مرید کا تعلق یہ دیوانی مقدمہ ہے, یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی چلے گا اور اس کا فیصلہ کر قیامت حشر کے میدان میں. تو جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, نہ تو جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ تجھے چھوڑے گا. کبھی تجھے کسی بہانے سے بلائے گا, کبھی خود چل کر کے تیرے پاس آ جائے گا, کبھی آئے گا تیری تعریف کر دے گا, کبھی آئے گا تو اچھا کام کر رہا ہو اسی وقت تیری بےزتی کر کے تیرے نفس کو نیچے کر دے گا. لیکن اگر کوئی, اکثر لوگ کہتے ہیں نا, ایک ساتھی تھے مجھے کہنے لگے حضرت صاحب دنیا پھری ہے, کوئی کامل مرشد نہیں ملتا. میں نے کہا تمہیں کامل مرشد نہیں ملتا, ہمیں کامل مرید نہیں ملتا. ہمیں کوئی کامل مرید نہیں مل رہا ہے اس وقت. کامل مرشد تجھے تب ملے گا کہ تو سچے دل سے صحیح مرید بن جائے تو تجھے مرشد بھی کامل نظر آ جائے. تو خود چورا چوری میں لگا ہوا ہے, تجھے پھر مرشد بھی وہ چورے چوری والی مل جاتے ہیں, وہ بھی تجھے ہیر پھیر والے مل جاتے ہیں. تو 10 دے گا وہ تیرے 20 تیرے دل سے نکالے گا, جیب سے نکالے گا. وہ ایک شخص بیٹھ ہوا کسی کے پاس گیا, وہ مرشد جو تھا بس ویسے ہی ذرا تھوڑا سا ڈھونڈی سا تھا. اگلے دن وہ آئے کہتے حضرت صاحب میں نے رات کو آپ کو خواب میں دیکھا, بڑا خوش ہو گیا کہ چلو میری ولایت کام آ گئی. اس نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہتے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ انگلیاں جو ہیں شہد میں ہیں, میرے جو ہیں غلاظت کے اندر. کہتے دیکھو نا ابھی تمہیں پتہ چل گیا. کہتے نہیں حضرت صاحب آگے بھی سنو. کہتے کیا؟ کہتے آپ میری انگلیاں چاٹ رہے, میں آپ کی چاٹ رہا ہوں. کیا مطلب کہ وہ جو اخلاص کے ساتھ گیا تھا اس کو تو وہ رب کی حلاوت ذکر کی مل گئی, لیکن اس نے اس کے جیب پر دل پر نظر نہیں رکھی, جیب پر رکھی, اس لیے وہ غلاظت میں انگلی اس کی چاٹ رہا ہے. یہ معاملات جو ہیں اگر سمجھ آ جائے تو بڑے آسان ہیں, نہ سمجھ آئے تو بڑے مشکل کام ہیں. تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید گیا, گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت صاحب کی جو اہلیت تھی بڑی سخت مزاج تھی. یہ یاد رکھ لو, ایک مقام تیرے لیے ایسے ہوگا کہ جہاں تجھے صبر کرنا پڑے گا. ہر جگہ واہ واہ سبحان اللہ نہیں ہوگی. وہ بڑی سخت تھی. جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے کہا حضرت صاحب تشریف رکھتے ہیں. اس نے کہا دفع ہو جاؤ, تیری بھی ایسی کی تیسی, تیرے حضرت کی بھی ایسی کی تیسی. ایک تو تم لوگوں نے تنگ کر دیا, باہر 5 منٹ کے بعد آ کر دروازے کھٹکھٹا. یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ حضرت کتنا مقام مرتبہ اور اندر کیا حال. باہر نکلا, رنگ ذرا اتر گیا تھا, چہرہ بجھا ہوا تھا. دیکھا تو سامنے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پہ سواری کر کے آ رہے. جب دیکھا تو حضرت سمجھ گئے. اس نے کہا بیٹا آج تیری بھی پٹائی لگتا ہے ہو گئی. اس نے کہا یا حضرت باہر شیر پہ سواری ہے لیکن اندر کے معاملات سمجھ نہیں آئے. اس نے کہا بیٹا اندر صبر کرتا ہوں تو باہر جانور بھی اللہ نے مطیع کر دی ہے. جہاں صبر کرو گے
صبر سے مراد یہ ہے کہ جو تیرے نفس چاہے گا اس پر قدم رکھ دو گے، اس کو پس پش ڈال دو گے، پھر رب تعالی دنیا تیری مطیع کرنا شروع کر دے۔ لیکن تیرا عالم کیا ہوگا؟ تیری نظر پھر اس پر نہیں ہوگی بلکہ اس خالق اور مالک اور اس کے حبیب کی طرف اس کی نظر ہوگی، اور پھر جو کچھ تیرے پاس آئے گا وہ تیری اپنی ذات پر نہیں ہوگا۔ تو پھر مخلوق خدا جو اس وقت کسی چیز کے لیے دعائیں طلب کرتی ہیں، مانگ رہی ہوتی، تو پھر اس خلق خدا میں تقسیم کرنے والا بن جائے گا، سبحان اللہ، تیرے ہاتھ پھر دینے والے بن جائے گا۔ تو یہ جو سفر ہے راہ طریقت کا ہے، یہ طریقت جو ہے عربی کا لفظ ہے، طریق سے نکلا ہے، اور طریق کا مطلب ہے راستہ، اور یہ راستہ تجھے حضور کی بارگاہ تک لے جانے والا ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ سے رب کائنات کی بارگاہ تک تجھے لے جائے گا۔ اب اس راستے کو طے کرنا ہے، اس راستے میں نفس اور شیطان کی دکانیں ہیں، طرح طرح کی ہرڈلز ہیں، طرح طرح کی سپیڈ بریکر آئیں گے، مشکلات آئیں گی، سختیاں ہوں گی، لیکن جس کو تم نے آگے کر دیا ہے، جس کا پلو، جس کا دامن تم نے پکڑا اور تو مضبوطی سے لگا رہے، اس کو پکڑے رکھے اور صبر سے، استقامت سے، محبت سے، شوق سے چلتا رہے، دائیں بائیں نفس شیطان کے ہیلے، مکر و فریب، نظارے ہر قسم کے دیکھتا رہے گا، لیکن وہ دامن جس کو تو نے مضبوطی سے پکڑا ہے وہ تجھے حضور کی بارگاہ تک لے جائے گا۔ لیکن اگر تیرا پیشرو امام نہیں، مری کے سفر پر تھے، جوان لڑکے کچھ میرے ساتھ تھے، واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر بادل بالکل نیچے آئے ہوئے تھے، چیڑ کے درخت تھے اور بڑا خوبصورت نظارہ تھا۔ میں نے گاڑی ذرا رکوائی، میں نے کہا جوان ہیں، لڑکے تھے، میں نے کہا ذرا خوش ہو جائیں گے، یہ ذرا اپنی فوٹوگرافیاں کر لیں گے۔ چلو اللہ اللہ تو ہوتا ہی ہے، اب دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے ناتا تو نہیں توڑ سکتے، تو کبھی کبھی مزاج کو بھی دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ رک گئے، وہ کھڑے ہو گئے، کبھی صاحب شاہ کے ساتھ تصویر اتارے، جب ایک آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا، ادھر ظہر کی نماز کا وقت قریب مسجد تھی، سب کو کہا نماز پڑھ لو، پھر سب کو قریب کیا، میں نے کہا کتنی خوبصورت جگہ ہے، ایسا بڑی خوبصورت جگہ، دیکھو وہ پہاڑ سے دیکھو بادل نیچے، یہ چیڑ کا درخت، یہ آبشار۔ میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے، رکنا ہے کہ جانا ہے؟ کہتے نہیں بس جانا ہے، دیکھ لیا۔ میں نے کہا نہیں بڑی اچھی جگہ، رک جاتے، کہتے نہیں بس دیکھ لیا۔ میں نے کہا بس دیکھ لیا؟ کہتے جی دیکھ لیا۔ میں نے کہا بس یہ سمجھ لو منزل کچھ اور ہے، دنیا کی چیزیں دیکھو، نظارہ کرو، لیکن دل کے اندر جگہ مت دینا ہے، رکنا نہیں ورنہ منزل سے رہ جاؤ گے، کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ اب شام پڑے گی، گھر پہنچنا ہے، تو اس لیے دیکھ لیا، واپس اپنی منزل کی طرف رخ کر دیا۔ اسی طرح اے بندگان خدا، ادھر سے چلے ہو، ادھر آ کر کے اس دنیا میں سٹے کیا ہے، نظارے کرتے ہو، ہر چیز کرتے ہو، ہاتھ کاروال ہو، دل یاروال ہو، نظارے کر لیا، پھر رخ جو ہے اصل کی طرف کیا تاکہ اس دنیا سے سرخرو ہو کر کے اس رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ بس یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفی ازم، کہ دنیا کو اپنے دل میں گھر نہیں کرنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ سمندر ہے اور دل جو ہے کشتی ہے، اگر اس کشتی میں سوراخ ہو گیا، پانی اندر آ گیا، کشتی ڈوب جائے گی، لیکن اگر اس کشتی کو بحفاظت رکھا، یہ اس پر تیرتی رہے گی اور تجھے منزل تک پہنچا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس آج کی مختصر سی نشست کو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بنائے، کہ جو فکر، جو سوچ پیدا ہو جائے اس محفل کے اختتام میں، وہ سوچ کیا ہو جاتی ہے، دل کو سکون ہو جاتا ہے، دل کے اندر، ذہن کے اندر اچھے اچھے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ اچھی کیفیت، اچھے خیالات، اللہ اب ہمیں اس کو سنبھالنے کی توفیق دے، اور پھر یہ فکر جو ہے اس پر لگ جائے کہ یار مجھے جو کیفیت مل گئی، جو سوچ مل گئی، اس کی تو میں نے حفاظت کرنی ہے، لیکن یہ خاص نعمت اور کیفیت میں نے کسی اور کے دل میں بھی اتارنا ہے۔ آج ہم 5 ہیں، آج 6 ہیں، 7 ہیں، اپنے اخلاص، محبت
اور اچھے انداز میں بھائی چارے سے ایک دوسرے سے تعاون سے یہ آواز دوسروں تک پہنچائے تو کہ آج ہم 10 ہیں کل 15 اور اس کے بعد 20 ہو جائے پھر 30 ہو جائے، تاکہ یہ خیر کی آواز دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے احباب اس وقت تشریف فرما ہیں اللہ ان سب کو جزا خیر دے۔ صوفی ثاقب صاحب ذوق والے، شوق والے، محبت والے ہیں، اور جب محفل کہیں کرتے ہیں تو اس کا شوق یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم 5-6 مہینے سال کے بعد آئیں کہ جوان بیٹھے ہیں کہ نظروں میں بیٹھ جاتے ہیں، دعائیں ہو جاتی ہیں، ان کو استقامت نصیب ہو جائے۔ اللہ کی بے تحاشا مصروفیت ہے۔ میں راجہ صاحب کو بھی کہہ رہا تھا اور بھی اوپر ثاقب صاحب کو بھی کہا، پاکستان میں دربار شریف ہے، درس ہے، پھر اسی طریقے سے پشاور میں ہے اور اسفار ہے، اتنی مصروفیت ہے کہ نکلنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم اپنے لیے نہیں آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں کہ جائیں، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ جو دوست لگے ان کو تقویت ہو جائے اور یہ اللہ کا اور اس کے حبیب کا پیغام کثرت سے دوسروں تک پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانے سے اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمارے اوپر بھی رب تعالیٰ نظر رحمت فرمائے۔ وہ ایک شعر ہے فارسی کا، اس کا ترجمہ جو ہے ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے خواجہ چپرسی شب قدر نشانی، ہر شب قدر گر تو قدر گزر، کہ انسان تم کیا پوچھتے ہو کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ تیرے لیے ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر تو قدر کرنے والا بن جائے، لیکن قدر کرنے والے نہیں تو پھر وہ راتیں بھی اسی طریقے سے گزر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ راز اور نیاز اور کیفیت اور شوق اور محبت کے اثرات اسی طرح قائم دائم رکھیں اور تا دم آخرت سے ذکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا